ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے ہم سیکھ رہے تھے وحد راہ نجات، جو کہ آج کی ہماری آیت مقدسہ سے لیا گیا مضمون ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. جب ہم کتاب مقدس کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں اور عمیق مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول یہ دعویٰ نہیں کرتا. سب اس راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جیسے یرمیہ نبی نے اچھی راہ کا تذکرہ کیا، وہ کون سی راہ ہے، اور بہت سارے نبیوں نے نبوتوں میں کہا، جس طرح کہ موسیٰ نبی نے کہا کہ میری ماند تمہارے بھائیوں میں سے، تو یہ بھی راستے کی طرف اشارہ ہے. یعقوب نبی نے ستارے کا تذکرہ کیا. تو یوں پوری کتاب مقدس کے اندر بہت ساری نبوتیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری نبوتیں ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ یسوع مسیح ہے، جو کہ حقیقی راہ بھی ہے اور واحد راہ بھی ہے نجات کی. ہم مزید سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر گلبرٹ صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ واحد راہ نجات کون ہے اور کس طرح سے ہم انہیں اپنا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ پادری صاحب. میں شکر گزار ہوں ہوشانہ ٹی وی کا، خاص طور ڈائریکٹر ڈیوڈ صاحب کا، جن کے وسیلے سے ہم یہاں موجود ہیں اور خدا کے کلام اقدس کو پیش کرنے لگے. میں وسیم صاحب کی گفتگو ہی کو آگے لے کر چلوں گا، چونکہ یہ جواب ہے ایک سوال کا، اور جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا یہاں لکھا بھی ہے کہ مقدس توما کے سوال کا جواب ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس سینیریو کو، اس حالات کو دیکھیں کہ یہ کن حالات میں کویسچن کیا گیا تھا. جب ہم ماضی بعید کو دیکھتے ہیں، غالباً 7ویں باب سے ہی خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ایک روز ان سے جو ہے وہ جدا ہو جائیں گے. جو کام وہ زمین پر کرنے آئے تھے ان کو وہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن جب 13ویں باب میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر پہلی آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور 36ویں آیت میں خاص طور پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بالکل صاف طور پر اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا کہ اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. جب یہ جدائی کا پس منظر ان کے سامنے آیا تو ایک انسانی سوچ میری اپنی جو میں اخذ کرتا ہوں، شاید ان کے دل میں یہ آیا کہ ہم جو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں، سب کام وغیرہ ہر چیز چھوڑ کر آئے، اتنی مخالفت بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنا لی ہے اور صحیح بھی ہے، اور آگے بھی اب ہمارا جو استاد ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جانے کو. اور یہ یاد رہے کہ یہ وقت آخری فسح کے کھانے کا وقت ہے، جب وہ موجود ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. تو اس وقت میں یہ ایسا کہہ دینا جب سب کچھ چھوڑ کر آئے، تو حالات اس طرح سے ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ ایک دم ایک گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اسی 14ویں باب کی پہلی آیت میں خداوند نے ان سے سب سے پہلا جملہ یہ کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گھبراہٹ اس وقت تھی. آج ہمارے لیے جہاں یہ بات تمہارا دل نہ گھبرائے تسلی کی ہے، یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھبرانا بھی چاہیے کہ آج جب ہم مسیح کے ساتھ نہیں یا وہ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم کن حالات میں ہیں، ہمارا جو اختتام ہے وہ کس طرح کا ہوگا. تو یہ سینیریو ہے جس میں یہ گفتگو چلتے چلتے آگے بات بڑھی، اور بات بڑھنے کے بعد مقدس توما نے یہ کویسچن کیا کہ خداوند سے پوچھ لیا کہ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا اور ہم راہ جو ہے وہ کس طرح سے جانے. تو اس جواب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اب یہ جو خدائی دعویٰ یا یہ الہی دعویٰ جو ہم جسے دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ جو راہ ہے یہ وہ راہ ہے جو مجھے اور تمام دنیا کو، جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو نجات تک یعنی خدا باپ تک جانے کا راہ دیتا ہے. جی بالکل. جب اس راہ کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو یسایہ نبی کا صحیفہ اگر دیکھیں 35واں باب اور اس کی 8ویں آیت، تو وہاں پر اس کی ایک پیش گوئی بزرگ یسایہ نبی کے وسیلے سے کی گئی کہ اس وقت ایک شاہراہ یعنی ایک مقدس راہ ہوگی جو جس پر سے ناپاک ہرگز نہ گزر سکے گا. پہلی وہاں پر یہ بات ہے کہ یہ جو ہم، اگر میرا نام کرسچن نیم ہے یا میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہو گیا، خدا نہ خواستہ
میں ناپاکی میں ہوں جس کا تعلق سریعاً میری سوچ، میرے سوچ کے محور سے ہے یا سینٹرل انٹلیکٹ سے ہے، تو یہ سینٹرل انٹلیکٹ جو ہے اس سے جو کچھ بری باتیں نکل رہی ہیں، بری سوچیں نکل رہی ہیں، جو تفریقے نکل رہے ہیں، اگر میں ان سوچوں میں مبتلا ہوں تو یہ اس راہ کے پیچھے میرا جو ہے نا اس سے میرا گزر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس راہ سے مجھے گزرنا ہے تو پھر یقیناً مجھے ناپاکی سے دور رہنا ہوگا۔ جی 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 جی۔ اور دوسری چیز وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں لکھا ہے کہ اگر احمق بھی اس راہ پر تو گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ بڑی تسلی کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص جو بہت زیادہ اہل دانش نہیں ہے تو وہ بھی اگر ایسی بات ہے نا، شاگردوں کی زندگی میں جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو بہت ساری خامیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، یسوع مسیح بار بار جھڑکتا ہے، کبھی وہ بھول جاتے ہیں، کبھی سوال الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، کبھی آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھی یسوع مسیح ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ جی، تو یہ بزرگ یسایہ کے صحیفے میں ہمیں یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی شاہراہ ہے جہاں سے ایک تو ناپاک داخل نہیں ہو سکیں گے، اس کا مطلب ایک پاکیزگی کا سٹینڈرڈ ہے جو ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد اس کے حکموں کو مان کر، سیکھ کر، عمل کر کے جو پاتے ہیں اس سٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اور دوسری بات، اگر ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ کم عقل بھی ہو، کیونکہ وہاں پر احمق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اگر کوئی احمق بھی اس راہ پر آ جائے گا، جسے ہم آج کے دور میں اگر معصوم کہہ دیں، بھولا کہہ لیں، کم، وہ میرے خیال میں کرنتھس کے نام جب پولس خط لکھتا ہے تو پہلے باب میں کہتے ہیں نا اپنے بلائے جانے پہ نگاہ کرو، جی، تو وہاں پہ میرے خیال میں پوری وہ تفصیل دیتا ہے کہ ہم کوئی اشراف نہیں، جی، بڑے عاقل نہیں، دانشور نہیں، تو میرے خیال میں اس کا اشارہ اسی طرح بالکل۔ جی جی۔ تو وہاں سے یہ جو احمقانہ جو وہاں پر احمق کا جو لفظ ہے، میں اسے معصومیت کے طور پر سمجھتا ہوں، جیسے بہت لوگوں کو شاید علم نہ ہو، لیکن اگر وہ، کیونکہ میں بتاؤں اصل میں جو ایمان ہے ہمارا نئے عہد نامے کے مطابق، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا کسی بھی کامن پرسن کے لیے یہ جو ہے وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی ایک شخص اگر خداوند یسوع مسیح کے صلیبی موت کو جو اس نے ہمارے گناہوں کے لیے کیے اسے قبول کر لیتا ہے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتا ہے، تو یہ ایمان کسی بھی ایک عام شخص کا جو ہے وہ بہت ہوگا کہ اسے نجات تک لے جائے۔ لیکن ایک ایمان کی صورتحال جو ہے وہ رول کو اس کی نعمتوں میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ نعمت ہے ایمان کی جس سے کہا گیا تھا، خداوند نے کہا کہ اگر تو اس درخت کو کہے کہ یہاں سے اکھڑ کے دوسری جانب لگ جا تو وہ یہاں سے تیرا حکم مان کے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ نئے عہد نامے میں یہ دو طرح کا جو ایمان ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احمق کا لفظ ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو ایک جنرل انسان ہے، جس نے صبح جانا ہے، اپنے لیے خورد و نوش کو بھی انتظام کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے دیکھ بھال بھی کرنا ہے، لیکن وہ اس بات پر پختہ ایمان ہے اس کا کہ وہ ایک مسیحی طرز زندگی گزار رہا ہے اور خداوند یسوع اس کا شخصی نجات دہندہ ہے، تو اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ بھی اگر اس راہ پر آ جائیں گے تو وہ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس راہ پر جب غور کر رہے ہیں تو یہ راہ جو ہے خداوند یسوع مسیح، جس طرح سے وسیم صاحب بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ راہ ہے جس کے پیچھا کرتے کرتے ہم خدا باپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور بالکل یہ وہی راہ ہے، واحد راہ ہے جو مجھے اور آپ کو، جس کی طرز زندگی جو ہمارے پاس سوانح حیات ان کا خداوند یسوع مسیح کا جب موجود ہے، جب ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو اسی طرز زندگی یعنی ان کے فٹ سٹیپس پر ہم پیچھا کرتے 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 ہم باپ تک جو جا سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم پہلے بھی اس بات کو سن چکے ہیں اور بھائی نے بھی بڑی وضاحت سے کہا کہ ہماری اپنی کوئی لیاقت نہیں، نہ ہم اپنی لیاقت سے جا سکتے ہیں، نہ ہمارے کوئی راستہ بازی کے کام ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف واحد خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے راستہ اور ان کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے ہم خدا باپ تک جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب دوسری بات ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف راہ ہے بلکہ وہ حق بھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حق، سچائی، اس کا مطلب، اور مقدس یوحنا ہی اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی غالباً 17ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ شریعت تو بزرگ موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچی، لیکن سچائی اور فضل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچا ہے۔ وہاں پر یہ ان کا بتانا، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ سچائی ہے
جس کا تذکرہ خدا باپ نے جب انسان گناہ میں گر گیا تو خدا نے کیا کہ میں عورت کی نسل میں سے ایک ایسی شخصیت کو بھیجوں گا جو ابلیس کے سر کو کچل دے گا. اور یہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ سچائی ہے جو مجھے آزاد کرتی ہے, ہمیں آزاد کرتی ہے. کیونکہ جب ہم خداوند سے اگر پیچھے ہو جائیں یا خداوند ہماری لائف میں نہ ہو تو پھر ہم اس سچائی تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ آج دنیا میں تمام لوگ راہ حق اور سچائی کی تلاش میں ضرور ہیں, لیکن یہ آیت ان لوگوں کو جو تلاش کر رہے ہیں, جو متلاشی ہیں, ان کے لیے بھی یہ بات صاف بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ حق ہے, جو سچائی ہے, جو خدا باپ یعنی یہوہ پاک خدا سے مجھ تک, ہم تک اور تمام بنین و انسان تک پہنچی ہے, جس سچائی پر قائم رہتے ہوئے ہم اپنے خدا یعنی خالق حقیقی کی اس بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ خداوند نے جو تیسری بات اس آیت میں اپنے حق میں کہی کہ زندگی میں ہوں. اور یہ جو زندگی ہے, ہم جانتے ہیں کہ جب وہ جو دو بہنیں خداوند کے قریب تھیں, مرتھا اور مریم, ان کا بھائی جب انتقال کر گیا تو اسی انجیلی بیان میں بڑے واضح طور پر مرقوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ آئیں اور ان میں سے ایک بہن آئی اور انہوں نے خداوند کو یہ فرمایا کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. تو خداوند نے اسے یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی جانتے ہیں کہ اگر تو آ گیا ہے اور تو کہے گا تو جو کچھ ہے وہ ہو جائے گا. تو وہاں پر بھی خداوند نے کہا کیا تو ایمان رکھتی کہ میں جو ہوں وہ زندگی ہوں, قیامت اور زندگی میں ہوں. تو وہاں پر یہ جو قیامت یعنی اٹھا دینے والا بھی میں ہوں اور زندہ کرنے والا بھی میں ہوں. تو یہ خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر جو زندگی کا دعویٰ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف جو ہے وہ زندگی دینے والا ہے بلکہ وہ خود لائف ہے. اور یہ لائف ہمیں, مجھے اور آپ کو ابدی انہی سے صادر ہے. کیونکہ دو طرح کی زندگی یہاں پر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم گزار رہے ہیں کہ یہ جو جسمانی ہے, جو کچھ دنوں کی ہے, وہ بدنی جو گھر ہے ہمارا یہ گرا دیا جائے گا. لیکن ایک زندگی اس کے بعد ایسی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی کثرت کی زندگی کا لفظ بھی استعمال ہوا جی بالکل کثرت کی زندگی ہے, لیکن وہ زندگی اس طرح کی ہے, اس میں دو طرح کے ہماری سٹیٹس ہو سکتی ہیں. اگر میں خدا نخواستہ گناہ میں مر جاتا ہوں تو پھر میں ابدی ہلاکت کے لیے زندہ رہوں گا. اور وہ وہاں پر جو بھی صورتحال ہے بائبل مقدس بڑے صاف طور پر بتاتی ہے, وہاں رونا ہے, دانتوں کا پیسنا ہے, آگ ہے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ اصل میں اس کا ترجمہ خدا جیسی زندگی. زندہ تو سب بھی رہیں گے نا, دیکھیں جہنم میں جائیں گے وہ بھی زندہ ہی ہوں گے جی, لیکن خدا جیسی زندگی ہونا, پاکیزگی میں, راس بازی میں, بغیر دکھوں کے, جی یعنی کثرت کی زندگی وہ زندگی ہے. اور یسوع مسیح نے وہی دعویٰ کیا. آمین آمین. جی بالکل اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ زندگی اس گناہ آلودہ انسان کی زندگی سے فرق ہے. یہ نور میں زندگی گزارنا ہے, یہ پیسفل لائف ہے. اور یہ بیسیکلی وہی انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو باغ عدن میں ڈسٹرب ہو گیا تھا. خداوند ہمیں اس یسوع مسیح کی صلیبی موت, صلیبی کام, اور جو دنیا میں آ کر انہوں نے تعلیمات دی اور صلیب پر جو کفارہ میرے لیے ہم سب کے لیے ہوا, اس کے باعث وہی رشتہ جو ہمارا باغ عدن میں خدا باپ سے ٹوٹا تھا, اسی حالت میں ہمیں واپس لے جانے کے لیے خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ میں اور آپ یا جو کوئی بھی دنیا میں اس پر ایمان لائے اور وہ اسی راہ اور حق اور ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بن جائے, جس کا منصوبہ خدا باپ نے پیشتر سے بنا لیا جب انسان گناہ میں گرا. اس لیے میں ناظرین کو بھی یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ وہی واحد راہ ہے, وہی حق اور وہی سچائی ہے, تو مجھے اور ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں آج کس راہ پر ہوں, میں کس راہ پر ہوں. خدا نخواستہ کسی ایسی راہ پر تو نہیں جس کا ذکر جو ہے وہ سلیمان بادشاہ حکمت سے لکھتے ہیں کہ اس کی انتہا میں موت کی. تو بہت ساری ہیں نا, اچھی بھی دکھائی دیتی ہیں, یہ کہ وہ بری ہیں یا ان میں کوئی ایسی بات ہے, پرکشش ہے, ہاں جی, جاذب نظر ہے, ہاں جی, لیکن زندگی کی راہ صرف یسوع مسیح ہے. جی سلیمان بادشاہ بڑی وضاحت سے یہ بتاتے ہیں اور بڑی حکمت کے ساتھ وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ راہیں دیکھنے میں تو ایسی ہیں کہ جو خوش نما ہیں, لیکن اس کی انتہا میں جو ہے نا ابدی موت ہے, ہلاکت ہے. تو اس لیے آج کلیسیا پاکستان اور جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں, یہ سوال میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آج میں اور ہم جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں, ہم دیکھیں کہ ہماری راہ
کون سی ہے، آیا میں اور آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر میں اور آپ اسی راہ پر ہیں جو راہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ نے مقرر کی ہے، تو پھر تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی شخص کسی اور راہ پر ہے، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راہ پر ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یعنی آپ کے خیال میں ہم بہت خوش نصیب ہیں مسیح لوگ جو ہیں جی کہ اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں جو آسمان کی طرف جاتا ہے۔ جی، اور اسی راستے پر رہتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا کہ یسایہ نبی کے صحیفے کو ہرگز نہیں بھولنا کہ اس راہ کے لیے میں ہوں بھی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے ہیں، جیسے میرا نام ایک انگلش نیم ہے، کرسچن ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ لازمی یہ کہ میں اس راہ کے سٹینڈرڈ کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں۔ تو اسی لیے یہ راہ پر آنے کے لیے یا اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے مجھے اور ہم سب کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، آیا میں حق کی راہ پر ہوں یا نہیں۔ اگر میں اور آپ یا ہمارے ناظرین میں سے جب ہم حق کی راہ پر ہوں گے تو یقیناً جو زندگی خداوند یسوع مسیح سے صادر ہے، ہم اس ابدی زندگی کا ضرور حصہ بنیں گے۔ عالی شکریہ پاشر صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بائبل مقدس کے ان بنیادی حوالہ جات کو اور نبوتوں کو بھی ہمارے سامنے رکھا کہ احمق بھی اس راہ پہ چلیں گے تو گمراہ نہ ہوں گے۔ یقیناً آپ کی ان باتوں سے ہم سب نے اور ہمارے ناظرین نے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی زیادہ استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جو راہ ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور اس راہ پہ چلنے والے لوگ، ان میں ایک لفظ انہوں نے یسایہ کی کتاب میں سے جو نبوتی تناظر میں پیش کیا ہے، احمق بھی اس راہ پہ چلیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس سے مراد انسان کی کم عقلی اور اس کی حکمت دانائی کا نہ ہونا یہ کنسیڈر کرتا ہے، کیونکہ شروع ہی سے انسان عقل، دانائی، فہم، علمیت، قابلیت کو بہت ترجیح دیتا ہے، یہاں تک کہ یونانی قوم کی بنیادی علم اور معلومات پر تھی، اور ان کا خیال تھا کہ انسان علم سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، خدا کو بھی۔ لیکن یسوع مسیح سے تقریباً 750 سال پہلے یسایہ نبی نے یہ نبوت کی کہ اس شہر مقدس پہ چلنے کے لیے انسانی عقل، دانائی، فہم ناکافی ہیں، اور خداوند کا بندہ پولس رسول بھی بیان کرتا ہے کہ اپنے بلائے جان پر غور کرو، ہم اہل دانش نہیں، اشراف نہیں، حکیم نہیں، لیکن خدا نے اس دنیا کے بے وجودوں کو، احمقوں کو، اس میں سارے کانٹیکسٹ میں یہی بات پائی جاتی ہے، چن لیا۔ اور اس زمانے میں یہ بات بالکل مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ تصور یہ تھا، یہودیوں کے اندر بھی یہی تھا کہ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، اعلیٰ قسم کے لوگ جو ہیں وہی خدا کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یونانی جو بڑے مشاق اور دانشور لوگ ہوئے ہیں وہ یہی دعویٰ کرتے تھے۔ حکیم ارسطو کے بارے میں تقریباً ساری دنیا جانتی، اس نے دعویٰ کیا کہ دنیا میں اعلیٰ انسان صرف یونانی ہیں، باقی دنیا میں سب لوگ جو ہیں وہ مچھیرے بن سکتے ہیں، موچی بن سکتے ہیں، دھوبی بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اعلیٰ انسان ہم ہیں، اور پھر یہی وہ خدا سے جوڑتے تھے کہ اعلیٰ علمیت بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس راہ پہ چلنے کے لیے انسانی عقل، دانائی، فہم ناکافی ہیں۔ صرف ایمان ہی جو ہے ہمیں اس راہ پہ چلنے کے لیے تقویت دیتا ہے، اور جس طرح کہ ہم نے ابھی خدا کے خدام سے یہ بات سیکھی کہ یہ دعویٰ جو ہے الوہیت کا دعویٰ ہے، اور بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، جی یسوع مسیح کیسے خدا ہے؟ تو اس سے بڑا دعویٰ مجھے دکھائیے کہیں اور ہے۔ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی عظمت، ان کا دور نبوت، جب وہ پابوس ہوئے تو بڑی بڑی خدمات سر انجام دی، لیکن کسی نبی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں راہ بھی ہوں اور حق بھی ہوں اور زندگی بھی ہوں۔ اور اسی کی ترجمانی پولس کلوسیوں کے خط میں کرتا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم و کر مسیح میں
सुकूनत करती है। यानी खुदा जहाँ भी है, जिस तरह के भी है और जितना भी उसका जलाल है वो मसीह यीशु में है। आसान लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ कि खुदा का जो प्रॉपर एड्रेस है, पता है, वो यीशु मसीह है। और मसीही उलमा का ये कहना है कि हम खुदा के वसीले से मसीह की तरफ नहीं जाते। मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ कि हम खुदा के वसीले से मसीह की तरफ नहीं जाते, बल्कि मसीह के वसीले से हम खुदा की तरफ जाते हैं। यही वो रास्ता है जो महफूज भी है, सलामत भी है और पर हक भी है और ज़िंदगी भी है। ये तीन बातें याद कर लीजिए। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी। तो याद रखें, पूरी दुनिया के तमाम मज़हब इन्हीं तीन चीज़ों की तबलीग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं। लेकिन मसीही ईमानदार कितने खुशनसीब हैं कि उनके घर के अंदर ये चश्मा खुला हुआ है, उनके पास ये राह भी है, हक भी है और ज़िंदगी भी है। और अगर आज तक आपने इस रास्ते को नहीं अपनाया, हक को नहीं जाना, ज़िंदगी तक नहीं पहुँचे, तो खुदा के खादमीन की इस गुफ्तगू के पेश नज़र आज ही इस राह पे चलना शुरू करें ताकि आप हक की पहचान तक पहुँचें और ज़िंदगी हासिल करें। ज़िंदगी से मुराद ये फ़ानी ज़िंदगी नहीं, बल्कि आबदियत की ज़िंदगी, खुदा जैसी ज़िंदगी। खुदा पे मौत नहीं और खुदा कभी नहीं मरेगा, अब तक ज़िंदा रहेगा। और वहाँ पे शांति, सलामती, अमन, सुकून, और फिर आंसू नहीं होंगे, दर्द नहीं होंगे, चिल्लाना नहीं होगा, रोना नहीं होगा, और खुशी, शादाबी, शादमानी होगी। ये ज़िंदगी अभी इसी वक्त आपको मिल सकती है यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने से। खुदावंद इस सारे कलाम और गुफ्तगू के वसीले से आपको बहुत सारी बरकत दें। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाकायदा तौर पर और तसलसल के साथ तमाम प्रोग्राम्स को देखा करें ताकि आप बाइबल मुक़द्दस के गहरे भेदों से, मुकाशिफात से गहरी मालूमात और वाक़फ़ियत हासिल करें और रूहानी एतबार से आगे बढ़ें और खुदाम के नाम को जलाल दें। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए अब तमाम जो प्रोग्राम्स हैं होशाना टीवी के, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं। आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस सदीक को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।